مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب اور اس کی 30 تا 31 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ بہت ہی مشہور حوالہ جس کو ہم سب شاید زبانی طور پر بھی یاد ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم یاد کر لیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے ہوتے۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے جی اور ماندہ ہو جائیں گے، مطلب ان میں اٹھنے کی سکت نہیں رہے گی، وہ اپنی قوت اور طاقت کھو بیٹھیں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے۔ وہ سورما جو زوراور ہیں، جن کے جسم کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے یار کتنا طاقتور آدمی ہے، ان کے تعلق سے بھی کلام بتاتا ہے کہ وہ گر پڑیں گے۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثرنو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کا انتظار کرنے والے، دعا کا سب سے اہم پہلو خدا کا انتظار کرنا، خدا کو اپنی بپتا بتانا، خداوند کو اپنی مناجات بتانا، یہ دعا کا ایک حصہ ہے۔ لیکن دعا کے اندر خاموشی سے خداوند کی سننا، یہ عبادت کا اور ہماری دعا بندگی کا وہ حصہ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، اور ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ ہم خدا کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں۔ سادھو سندر سنگھ اپنی کتابوں میں یہ بات بتاتا ہے کہ اس سے دوران سفر جنگلوں میں جاتے ہوئے کئی بار ایسی تنہائی کا سامنا ہوا۔ کہتا ہے ایک جگہ پہ اس نے بتایا کہ مجھے ایک جگہ ایسا احساس ہوا کہ کوئی جانور کی آواز آ جائے، مجھے اتنی خاموشی تھی، اور اس کے اپنے دل کی دھڑکن اسے سنائی دینے لگی۔ اور اس قدر خاموشی میں وہ کہتا ہے کہ میں گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور جھکا اور میں نے آسمانی آوازوں کو سنا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا میرے بہت قریب ہے۔ یہ ہے وہ خدا کی حضوری اور خدا کا ایکسپیرینس جو یہاں پر عام مسیحیوں کے پاس آج نہیں۔ اور بھائی بخت سنگھ، اس کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں وہ رات کی تاریکیوں میں، دن کی چڑھائی میں، تنہائی میں خدا کے حضور جا کر بیٹھا اور اس نے خداوند کے حضور ٹائم سپینڈ کیا۔ ولیم برینہم وہ کہتا ہے کہ ایریزونا کے اندر مجھے ایک غار مل گئی تھی، اکثر پارٹ ٹائم میں وہ شکار کھیلتا تھا وہ خدا کا خادم، بڑی قدرت کے ساتھ خدا نے اس کو استعمال کیا۔ تو دوران شکار ایک دن اس نے ایک ایسی غار دیکھی جس میں دعا کرنا بڑا زبردست کام ہو سکتا تھا۔ وہ پہلے غار میں گیا، اس نے جا کے تفصیلاً اس کو چیک کیا کوئی جانور تو نہیں رہتا یہاں پہ۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ غار کلیئر ہے تو پھر اس نے اس کو اپنا دعائیا کمرہ بنا لیا، اور وہ کہتا کہ میں 2 دن کے لیے اس غار کے اندر جا کے چھپ جاتا تھا اور میں خدا کے زور دعا کرتا تھا۔ دوڑیں گے کون؟ زور کون حاصل کریں گے؟ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے کون؟ تھکیں گے کون نہیں؟ چلتے کون جائیں گے؟ ماندہ کون نہیں ہوں گے؟ وہ جو خداوند کا انتظار کریں گے۔ آج ایک مسیحی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، جلدی 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 جلدی، ہر چیز میں دوڑ، ہر چیز میں دوڑ، اور ہم اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بھائی شاہد کو دیکھا، اس کو نیند بڑی آتی، پاسٹر شاہد جو ہیں، اس کو نیند بڑی آتی ہے، اور میں نے اس کو دعا کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ننگے پیر جا کے فرش پہ کھڑا ہو جاتا تھا سردیوں میں تاکہ مجھے تکلیف ہو، میری نیندر اڑے۔ تو وہ کھڑا ہو کے دعا کر، میں نے اس کو کہا، میں آگیا سر جی ٹھنڈ نال لوا لینا، کہندا سر جی ٹھنڈ نالوں ضروری نیند نو بجانا ہے، نیندر اڑے گی تو دعا کراں گا۔ تو فرش کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس کو سردی لگتی تھی، پھر اس سے اس کی وہ نیند کی کیفیت غائب ہو جاتی تھی، اور وہ دعا کرتا تھا۔ آپ کو خداوند کے حضور جانے کے لیے سم ٹائم اسٹرگل کرنی پڑتی، ہم اسٹرگل نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں اچھا یار جی خدا نے دعا کرانی ہوگی تو کر لے گا خدا پہ، آج میں وہ جاگ گیا۔ ایک بھائی نے مجھے یہ بات کہی، وہ مجھے کہنے لگا جی میں جس طرح ہی بیٹھتا ہوں دعا کے لیے تو مجھے نیند آ جاتی۔ میں کہا تو بیٹھے نہ کر، تو ٹریا کر۔ گل مک گئی۔ کیوں جی؟ بہن والی نیندر آتی نا۔ میں کہا تو ٹر کے دعا کر لے، خدا نے کہتے تینوں کہا کہ تو بہ کے دعا کر، دعا ہی کرنی ہے، خدا نہ گل کرنی ہے۔ خدا نو نہیں پتا کہ بھی یہ بہن نہ سو جاندہ تے ٹر کے گل کر رہا، لینا تو جا کے بہ جاؤ۔ میں تو بہت دعا کی تھی لینا تے بہ کے۔ بتی چلی گئی، ایک کمرے بیٹھک میں رہتا تھا، آپ کو پتا ہے، تو وہاں پہ حبس ہو جاتی تھی، گرمی ہو جاتی تھی، تو ہم نے دروازہ کھولنا، دروازے کو بند کرنا، خود جا کے لائنوں بیٹھ جانا، اتنے جا کے دعا کرتے رہنا۔ لوگ تو اپنی گرمی کاٹنے کے لیے آئے ہوتے تھے، لیکن ہم اس وقت کو دعا میں گزار لیتے تھے۔ تو اگر ہم زور پانا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند کی قوت کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اگر ہم کوئی ایسی سپر نیچرل مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے خدا کے نام کو جلال ملے، کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کریں گے ہم کو اتنی کو طاقتور شے بن جائیں گے کہ ہم دیوار کے اندر مکہ ماریں گے، دیوار توڑ دیں گے۔ خدا ہمیں اس قسم کی قوت نہیں دینا چاہتا، خدا ہمیں ہمبلنس سے بھرنا چاہتا ہے۔ جان ہائیڈ سیالکوٹ میں کئی سال دعا کے اندر جھکا رہا، اور جان ہائیڈ جو دعا گو ہائیڈ کے نام سے ایک بک یہاں پر چھپی تھی، اور انگلش کی کتاب کا وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آج بھی وہ مسیحی اشاعت خانے سے ملتی ہے، اگر آپ کو پڑھنے کو ملے، ایون کہ میں نے تو اپنی کلیسیا میں وہ فری ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھی، بھائی ڈیوڈ سے منگوا کے تو 50-60 کاپیز میں نے منگوا کے میں نے سب فیملیز کو دی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں، کئیوں نے اس میں سے پڑھی، کئی بھول بھی گئے کہ کتنے رکھی ہے۔ اس شخص نے اس بوجھ کے ساتھ دعا کی کہ اس کا ہارٹ جمپ کر کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلا گیا، اتنی شدت سے وہ خدا کے حضور دوسروں کے مسائل لے کر جاتا تھا اور لوگوں کے لیے روتا اور چلاتا تھا جو گناہ گار ہیں۔ اور وہ ایک بالکل دبلا پتلا آدمی تھا، نیلی آنکھوں والا، بالکل سلم اینڈ سمارٹ بندہ تھا، لیکن اس کی زندگی مسیح کی قوت کے لیے بھری ہوئی تھی، مسیح کی قوت اس میں سے نکلتی تھی جو لوگوں کی زندگیوں کو گناہ گار ہونے کے لیے قائل کرتی تھی کہ تم گناہ گارو، توبہ کرو۔ ایک دعا گو شخص کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگتی ہے۔ وہ شخص جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو پھر دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک ہندو نوجوان ٹرین کے اندر اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ وہ بائبل مقدس پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خدا کا کلام ہے، یہ بائبل مقدس ہے اور زندگی کا راستہ یہی ہے۔ اس نے کہا تو بھٹکا ہوا ہے، تجھے نہیں پتا؟ اس نے اپنے دیوتاؤں کے تعلق سے اس کو بتایا۔ جان ہائیڈ نے اس سے کہا کہ 3 دن کے بعد تو مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے مقام پر آئے گا اور تو معافی مانگے گا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا۔ بڑی امیزنگ بات ہے، بڑی حیران کن بات ہے۔ وہ سیالکوٹ اترا، آ کے اس دعا میں جھک گیا۔ رمیش کے پتہ نہیں کیا نام اس نوجوان کا، اس نے بتایا۔ اس نے کہا خداوند مجھے رمیش چاہیے، تو اس پر اپنے چہرے کے نور کو چمکا۔ لو جی رمیش صاحب دی بے چینی شروع ہو گئی، اور جتھے بھی جا رہا وہ کہہ رہا ہے یار مینوں کھو پین ڈئی، یہ سمجھ نہیں آن ڈیا کی ہو رہی۔ اور جان ہائیڈ کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگ گئیں کہ نجات خدا کے کلام میں ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اگر تو زندگی پانا چاہتا ہے تو پھر تو یسوع کے پاس آئے گا۔ اور کرتے 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 وہ اتنا بے چین ہو گیا کہ اس نے ٹرین پکڑی، اس سیالکوٹ پہنچ گیا۔ اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے سڑکوں پہ کہ یہاں پہ ایک دبلا پتلا سا بندہ ہے، جان ہائیڈ اس کا نام ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ بالآخر تیسرے دن وہ جان ہائیڈ کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی، اس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا۔ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں۔ خدا آپ کو جو زور دینا چاہتا ہے وہ پاکیزگی کا زور ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کے اندر پاکیزگی ہو، ہماری سوچوں کے اندر مسیح کی محبت ہو، ہمارے دل کے اندر وہ بات ہو جو ایک دنیا دار شخص کے دل میں نہیں آ سکتی۔ دنیا دار شخص خود پرست ہے، وہ اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن جو خدا پرست ہے وہ مسیح کے لیے جیتا ہے۔ بہت فرق ہے دونوں کی لائف۔ ایک دنیا دار آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا بنانا چاہتا ہے لوگوں کی نظر میں، وہ لوگوں کو بتاتا ہے دیکھیں جی میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، جی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانے نے۔ ایک خدا پرست شخص یہ سوچتا ہے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جی فلانے نے میرے ساتھ کیا، وہ کہتا فلانے نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، میں نے اس کو دکھ دیا ہے۔ روحانی ترقی کے راز یہ ہیں، اور یہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنے سے یہ تجربات ہمیں ملتے ہیں۔ سنیں 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 سنیں۔ ایک نوجوان مجھے ملا تو وہ کسی موسیقی کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ سر جی پھر راتی کیسی محفل رہی؟ بڑی پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا سر جی محفل اسی تو دو ہتھاں نال لٹیا خزانہ علم دا۔ کہندا میں نہیں کچھ بولیا، میں چپ کر کے استاد ہراں دیکھدا رہا، استاد ہری کنج پیٹی چھیڑ رہے ہیں، کیڑا کیڑا راگ بجا رہے ہیں، کیڑی روحی امروہی بجا رہے ہیں۔ کہتا میں نے علم کا خزانہ لوٹ لیا کل رات۔ مطلب جب آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھیں گے آپ اس سے کچھ سیکھیں گے۔ تو خدا نال وڈا کون ہے؟ کوئی ہے اس دنیا سے؟ اسی بہندے ہی نہیں وہ۔ خدا کے پاس دنیا کے ہر ایک علم کا نالج ہے، اس کے پاس ہر ایک دنیا کا علم ہے، خواہ وہ سائنس ہے، خواہ وہ ٹیکنالوجی، کچھ بھی چیز ہے دنیا کی، ایسی کوئی بات نہیں جس کے تعلق سے خدا کہے کہ بیٹا ہے مینوں نہیں پتا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ خدا کو پتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کا ماخذ ہے، گناہ کا نہیں، اس کے علاوہ ہر ایک چیز کا۔ گناہ خدا میں نہیں ہے، بدی خدا کی ذات میں نہیں ہے، خدا اس سے ماورا اور مبرہ ہے، گناہ اس کی ذات کے اندر نہیں۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی گناہ سے آزاد ہو جائیں۔
پاک بنو جیسا تمہارا بلانے والا پاک ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند کے حضور بیٹھ کر اس سے زور پائیں گے. گناہ سے لڑنا آسان نہیں ہے ساتھ. گناہ کی طاقت بہت زیادہ ہے. گناہ کی طاقت کو زائل کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے ہمیں خدا کی قوت چاہیے. ہمیں خدا کی قوت درکار ہے. اور خدا کی قوت ہمیں کب میسر آئے گی؟ جب ہم خداوند کے پاس بیٹھیں. خدا ہمیں اپنا زور دے گا. خدا ہمیں اپنا زور دے گا. کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب بس میں نے خدا کو ساری باتیں بتا دینی. خدا آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے, لیکن کیا آپ خدا کی بات نہیں سننا چاہتے؟ کیا ہم خدا کی بات نہیں سننا چاہتے؟ طاقت خدا کی بات سننے میں ہے, قوت خدا کی بات سننے میں ہے, حکمت خدا کی بات سننے میں ہے. سب کچھ اس کی ذات سے نکلتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے. جو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں. انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے. کسی پرونے نے آنا ہوئے آپ کے گھر اور وہ لیٹ ہو جائے, ان ٹائم جو آنے والے لوگ ہیں یا پہنچنے والے ٹائم, میرے لیے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. میرے لیے بہت مسئلہ ہے, کیونکہ میں ٹائم پہ پہنچنے والا بندہ ہوں. جب مجھے کوئی ٹائم دے گا ٹائم پہ نہیں آتا, مجھے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اندر سے بے چین ہو جاتا ہوں. پھر میں دعا کرتا ہوں, خدا مجھے قوت دے, مجھے قوت دے. 15 منٹ 20 منٹ. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہم ہی بھر لیتے ہیں کہ بھائی صاحب بس تسی نکلنا نہ سی, آ رہے ہیں 12 بجے. وہ 12 بجے بجائے 3 بجے آ جاتے ہیں, اور پھر 3 بجے آ کے بھی اٹھنے کا نام نہیں لیتے. اس چیز کا مطلب خیال نہیں رکھتے کہ 3 گھنٹے سے پہلے اسی ضائع کراتے ہیں. یا تو وہ 12 بجے آتے تو چلو 1 گھنٹہ بیٹھ بھی جاتے, تو ان کی بات ہم سنتے ہیں, ان سے بات کرتے. لیکن ایک بندہ 12 بجے کا ٹائم دے گا, 3 گھنٹے لیٹ کر کے آتا ہے, اور پھر وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اب یہ 2-3 گھنٹے ہمیں دیں بھی, تو یہ زیادتی ہے. اس لیے وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. تو انتظار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, انتظار کرنا بہت ٹف ہے. اسی لیے جب ہم دعا میں جھکتے ہیں تو پھر ساڈے کو انتظار نہیں ہوتا. اسی کہنے ہیں خدا بات چھیتی چھیتی کر. ایوب کی کتاب میں ایک بہت ہی عجیب سا حوالہ ہے, اگر وہ مجھے مل جائے, میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے, مجھے پتہ نہیں وہ ہے کہاں پہ, لیکن ہے ایوب میں. ہاں جی, ایوب 21 باب کی 4 آیت. لیکن میں کیا, میری فریاد انسان سے ہے, میں انسان سے تو بات ہی نہیں کر رہا. ایوب کہتا ہے میں نے تو بات کی ہے خدا سے. ہن خدا میری سن کیوں نہیں رہا, میں بے صبری کیوں نہ کرا, میری گل تے خدا نال بندے نال تے آئی نہیں. یہ ایوب کا معاملہ. یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کی سوچ ہے. ایوب اس وقت ہماری نمائندگی کر رہا ہے اس جگہ پہ کہ جی انسان سے مانگ لیا, انسان نے کہا یار اس ہفتے تے نہیں, اگلے ہفتے میں دے سکنا بھائی, میرا تے ہاتھ اپنا بڑا ٹائٹ. خدا کے پاس تو کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے, تو پھر خدا دے کیوں نہیں رہا مجھے, بے صبری کیوں نہ کروں. ایوب کہہ رہا ہے اپنے دوستوں کو. یہی کچھ ہم سوچتے ہیں, یہی کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم تو خدا سے مانگ رہے ہیں, خدا کیوں خاموش ہے, خدا کیوں خاموش ہے. لیکن یہ باتیں ہم پیچھے کئی دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا ہماری تربیت پہ سٹریس دینا چاہتا ہے, اور خدا کو ہماری تربیت عزیز ہے, بجائے اس کے کہ خدا ہمیں چیزیں دیتا رہے, اللہ پتر اللہ پتر اللہ پتر اللہ پتر, تو بھی لے لا تو بھی. اس سے ہمارے اندر روحانی میچورٹی نہیں آنی, کیونکہ ہمیں یہ لگنا ہے کہ بھئی خدا ایک ایسی مشین ہے, جائیں گے اس سے مانگیں گے, آج نکلے گی چیز, اسی باہر آ جائیں گے, تھینک یو جیزس, تھینک یو جیزس, چلو جی باہر ہے. خدا ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز پر کام کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے غصے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارے حسد کو ختم کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارے اندر خودداری پیدا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند کا انتظار کریں گے. زبور 130 میں ایک حوالہ بہت خوبصورت ہے. زبور 130 ہم گاتے بھی ہیں, اور اس کی 5ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں, میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں, میری جان منتظر ہے, اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے. صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ, ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے. صبح کا انتظار کون کرتا ہے جی؟ گارڈ, نائٹ ڈیوٹی کرنے والا. سویر ہوئے تو میری جان چھٹی, چور نہ آ جائے کتے. رات کی ڈیوٹی کرنی بہت مشکل ہے. میں نے رات کی ڈیوٹی کی ہے, کئی جگہوں پہ کی ہے رات کی ڈیوٹی. اٹ از ٹف. اور ہسپتال میں رہنا, رات رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جو دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو کڈے نہیں جاتا. جی میں 3 بجتے ہیں نا, تو بندہ جڑا نا وہ اپنا آپ چھٹ جاتا, کیونکہ وہ ٹائم وہ ہے جب نیند آپ کو آ کے پکڑ لیتی ہے. صبح کا انتظار ہوتا ہے اس بندے کو جو نائٹ ہاسپٹل میں ٹھہرا ہوتا ہے کہ یار اگلی پارٹی آئے تھے, میں جا کے سوواں. اور یہ اس وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کا مریض کافی دن ہسپتال میں رہتا ہے. مجھے ایسے مریضوں کے ساتھ رہنے کا بھی اتفاق ہوا ہے جو 1-2 ماہ تک ہسپتال کے اندر تھے, اور میں 15-20 دن ان کے ساتھ رہا ہوں. اور میں وہاں پر کتابیں لے کے چلا جاتا تھا. جب راشد کا آپریشن ہوا ہے مجھے یاد ہے, تو ایک رات شاہد وہاں پہ رکا, ایک رات میں رکا, میں کتاباں لے گیا, میں اتنے پڑھتا رہا بیٹھ کے. مجھے رات کو مطلب جاگنے کا میرا بہت اسٹیمنا تھا, تو میں جاگتا رہا, میں پڑھتا رہا. راشد اب وہ بیمار تھا, اس کا آپریشن ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا تھا, مجھے دیکھتا تھا کہ بھئی یہ تو بیٹھا ہے کیا ہے. اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا. ایک بندہ وہاں پہ گر گیا تھا سٹول کے اوپر, وہ تیمارداری کے لایا تھا باپ کے ساتھ, پتر سی. وہاں جب بیٹھے پیچھے گیا, ٹھا سارے لگی, وارڈے لگی, ایک دفعہ نیند آ جاتی. تو وہ کہتا مجھے صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ, جو صبح کا انتظار کرتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ میں خداوند کا منتظر ہوں. میں انتظار کرتا ہوں خدا. زبور میں بھی اس کو اس چیز کا انتظار نہیں کہ صبح کدوں ہے,
اسے اس چیز کا انتظار ہے کہ خدا مجھ سے کب بولے گا. بڑا فرق ہے. لیکن اس نے تشبیہ دی ہے اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ بندہ صبح کا انتظار کرتا ہے کہ یار سویر کدو ہوگی, دن چڑھے ہو بندے آن ناشتہ لے کے تو میں جاؤں. آج مجھے اور آپ کو اس چیز کا اپنی لائف کے اندر ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں, خداوند کی سنیں, اپنی ایسی پریئر لائف ڈیولپ کریں جس میں ہم کہیں کہ خداوند میں تو کردا ہی رہنا گلاں, میریاں کیڑیاں گلاں نے, تو بول. پھر حکمت کے دفینے ہم پر کھل جائیں گے, پھر آسمان ہم پر کھل جائے گا, پھر خدا کی قدرت ہم پر ٹھہرنا شروع ہوگی جب خدا بولے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر ایک گاؤں میں بات کی تو ایک بندہ نہ اٹھ کے کھلو گیا, کہندا پائی صاحب مینوں جفی پاؤ. میں کہا جی کیوں؟ کہندا نہیں تسی پہلے جفی پاؤ. میں کہا جی اچھا. انہیں جفی پایا, پنڈ دا بندہ سی, انہیں چنگا مینوں رگڑا لایا, انہیں دبایا مینوں, کہندا جی تسی میرا دل خوش کر. بات کیا تھی؟ میں نے وہاں پر کہا کہ جی جدوں اسی بولنے ہیں نا تو اسی غریب ہو جاتے ہیں, جدوں خدا بولدا تو اسی امیر ہو جاتے ہیں. اسی اپنے کولوں منگ کے نا چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اسی اپنے آپ غریب کر لینے, خداوند بس آئی دے دے, بس ٹھیک ہے بس نہیں ٹھیک. ساڈی جنی لمٹ ہے ذہن دی اسی اُنہ ہی منگنا, جتنا ہمارا دماغ ہے ہم نے اتنی چیز مانگنی. لیکن خدا کا ہمیں دینے کا جو منصوبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم خدا کو اپنا پلان شو ہی نہیں کرنے دیتے, اسی اپنے پتے آپ ہی شو کر دینے, چلو جی ایہو ہی چاہیے, اور ہم اپنی زندگی ناکامی کی طرف لے جائیں. اس لیے وہ لوگ جو انتظار کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں کہ خدا کب بولے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے داؤد ایک جگہ پر جنگ کرنے کے لیے گیا. داؤد نے سوچا کہ میں کس طرح سے اپنی جنگ میں فتح پاؤں گا, کیا ہوگا. اس نے کہا خداوند جس جگہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں بڑی تگڑی فوج, ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں اور تھکے ہوئے ہیں میرے لوگ, کیا ہوگا. خدا نے کہا تو میرا ویٹ کر, اور جب درختوں پر تو کسی کے چلنے کی آواز سن لے سمجھیے کہ میں تیرے آگے ٹور پہ ہوں, پھر نہیں تو ڈرنا. میں جب کبھی اس آیت کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس واقعے کو پڑھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو یہ پتا ہے کہ خدا میرے آگے جا رہا ہے, خدا لیڈ کر رہا ہے, میں نے اس بندے نے کہاں تھکنا ہے, اس نے کہاں ماند ہونا ہے, اس نے کہاں زمین بوس ہونا ہے. وہ تو اڑے گا کیونکہ خدا اس کے آگے ہے. لکھا ہے میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا, میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے بھیجوں گا. بنی اسرائیل قوم جب دوسری قوموں پر حملہ کرنے جاتے تھے, یرو پر جب انہوں نے حملہ کیا تو یرو کے لوگ پہلے ختم ہو چکے تھے. اتنا خوف تھا ان کے اوپر کہ بنی اسرائیل ہمارے خلاف خیمہ زن ہو چکے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس کے آگے سمندر نے بھی اپنا راستہ چھوڑا ہے, مشہوری کر دی ان کی. جس قوم کے اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا خدا نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. یرو بہت مضبوط شہر تھا, بہت مضبوط اس کی فصیل تھی, لیکن وہ ایسے گر گئی جیسے ریت کی دیوار بھی نہیں گرتی. صرف نعرہ مارنے سے وہ دیوار گر گئی جو کہ بہت مضبوط فصیل تھی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم امیر بننے کا پلان بنا لیں اور خدا کی سننا شروع کر دیں. اگر ہم خدا کی سننا شروع کر دیں گے ہم امیر ہو جائیں گے, اور اگر ہم خدا کو اپنی باتیں بتائیں گے ہم لمیٹڈ ہی رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ جسن بھائی نے اپنے پیغامات میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ خدا موٹر سائیکل دے دے, اور چل سیکنڈ ہینڈ ہی دے دے. سیکنڈ ہینڈ یاما آ گیا, اس پہ کئی سال ہم نے خدمت کی. کہتے تھے بھائی میں نے کیوں مانگ لیا یہ سیکنڈ ہینڈ, حالانکہ وہ اچھا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے پرانی چیز پرانی ہوتی, اس کو ریپیئرنگ کرنی پڑتی تھی, وہ بار بار اس کے اندر مسئلے آ جاتے تھے. لیکن یہ تھا کہ وہ ہمیں لیے پھر. تو کئی بار ہم اپنے آپ کو خود لمیٹڈ کر, چل خدا 2 مرلے دے گھر دے دے, اپنا دے دے. خدا ہمیں کنال دا دینا چاہتا ہے, اسی اپنے منہ 2 مرلے دے پکے ہو گئے. 2 مرلے لے لا بھائی. مطلب ہے بالکل جی ہے ماں جی, تسی کسی بچے نو بازار لے کے جاندے ہو نا, بچے نو تسی کہندے ہو پتر چاکلیٹ لو, کہندا نہیں میں سلانٹی لینی 5 والی, میں 5 والی سلانٹی لینی ہے. پیو کی کر رہا, پیو کہہ رہا پتر تو اینو چھڈ ہے, صحیح نہیں ہے 5 روپے کی سلانٹی, وہ چھڈ یار, تو 120 روپے والی کیڈبری پھڑ. اور نہیں جی نہیں میں نہیں کھانی, میں سلانٹی کھاواں. سیم ہے رویہ ساڈا خدا دا. اسی سلانٹی تے اڑے ہوئے 5 والی تے, خدا سانو کیڈبری کھوانا چاہتا. اگر ہم خدا کی بات مان لیں ہم امیر ہو جائیں گے, اگر ہم خدا کو اپنی بات منوائیں گے ہم حقیر, کمزور اور فقیر ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آج ہم دعا کرنے کے باوجود بھی غریب ہیں اور خوار ہیں, کیونکہ ہم خدا کو اپنے دل کی بات بتائی جا رہے ہیں. خداوند یہ کر دے, خدا کہتا اچھا یار چل تو میرا پتر ہے, تو میری دھی ہے. خدا سنی جا رہا ہماری بات, لیکن خدا کو پتا ہے کہ یہ وہ پلان نہیں ہے جو میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. اور آخری بات کروں گا کہ خدا کا خادم دعا کر رہا تھا چرچ میں کلیسیا کے آنے سے پہلے. کلیسیا جو پہنچی نہیں سی, پادری صاحب شکر گزاری کر رہے. پادری صاحب نے کہا خداوند تیرا شکر ہے, 1000 کلیسیا میری, اور شکر ہے ساڈے کول بساں نے, ہمارے پاس اور چرچز بھی ہیں, بڑیاں برکتاں, شکر گزاری. خدا نے کہا اگر تو میری گل مانتا نا تو تیری کلیسیا 20,000 ہونی سی, تو میری نہیں مانی. اگر تو میری بات مانتا تو تیری کلیسیا 1000 نہیں 20,000 ہونی. لیکن تو نے ان منصوبوں کو فالو کیا جو تیرے اپنے دل کے منصوبے. اور یہ بہت سٹرینج ہے,
خدا کو ایسے ہی لوگوں سے ہر روز نپٹنا پڑتا ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، جن میں آپ بھی شامل ہیں. ہم ہر روز خدا کو اپنے دل کی خواہشیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا کا انتظار نہیں کرتے. وعدہ انتظار کرنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ دوڑیں گے، وہ بالوں پر سے اڑیں گے، وہ ماندہ نہیں ہوں گے جو انتظار کریں گے. لیکن جو خدا کو اپنی بات بتا کے تھک جائیں گے، ایٹ دی اینڈ بچے کو پھر باپ وہ چیز لے ہی دیتا ہے، اچھا یار چل تو خوش ہو جائے، لیکن اس میں باپ کی خوشی نہیں ہوتی. باپ اپنی خوشی کو پیچھے کر کے بچے کی خوشی پہ اکتفا کرتا ہے. چلو یار بچہ ہے، نہ سمجھے، اینو نہیں سمجھ آ رہی، سوچتا وہ یہ ہے کہ یار اینو کدی تے سمجھ آئے گی، عقل آ جائے گی اس کو، ابھی یہ بچہ ہے، ابھی یہ چھوٹا ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 70 سال دے ہو گئے ہیں، لیکن سوچ بچے والی، عمریں نہیں ود گئی لیکن اسی مسیح چ بچے ہی ہیں. ہم نہیں میچور ہو رہے، ہم کب میچور ہوں گے؟ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں. اے خداوند، ہم آج تیرے حضور اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حضور جھکنے کا کرینہ سکھا. ہمیں یہ سمجھ عنایت کر کہ ہم نے جب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، ہم نے کس طرح سے آنا ہے. تو ہمیں یہ آرٹ سکھا، ہمیں یہ گر سکھا کہ ہم تجھے سن سکیں تاکہ ہم امیر ہو جائیں. اور جب جب انسان نے تیری آواز سنی، انسان نے ترقی کی. اور وہ لوگ آج روشن ستاروں کی طرح میں نظر آتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. جان ہائیڈ کا، یہ انتظار کرنے والے لوگ تھے. چارلس اسپرجن، جان ویزلی، سادھو سندر سنگھ، بھائی بخت سنگھ، رینہارڈ بونکی اور ان گنت ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں دعا کے لیے وقف کر دی، اور انہوں نے خداوند کی بات سنی، خداوند کی بات سنی، خداوند کی بات سنی. اور پھر جب وہ بولے تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ باتیں کہاں سے نکال کے لا رہا ہے بندہ، اس کے پاس یہ حکمت کہاں سے آ گئی، اس کے پاس یہ دانائی کہاں سے آ گئی. ہمیں اس حکمت کی ضرورت ہے جو تیری حکمت ہے. ہمیں بے صبری سے بچا اور ہمیں خداوند اپنا انتظار کرنا سکھا. ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں. تیرا ہاتھ ان پر بڑھے، تیرا ہاتھ ان پر بڑھے. اور خداوند ہم سب کو یہ ایک اہم بھید سمجھ آ جائے کہ جب تک ہم تیرا انتظار نہیں کریں گے، تیری آواز کو نہیں سنیں گے، ہم برکت نہیں پائیں گے. سن اور بخش دے مسیح یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین.